الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ 17 رمضان مبارک ہمیں 2 سین ہجری کی ایک ایسی یاد دلاتی ہے کہ جب زبردست معرکہ ہوا، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5000 فرشتوں کی مدد بھیجی، اور اس مدد اور مسلمانوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا اور ایک اعتماد تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر جو یقین تھا، اللہ تبارک و تعالی کی مدد پر جو یقین تھا، اور جو اپنا جان و مال قربان کرنے کا جو ان کا جذبہ تھا، اس کا ایک ایسا منظر ہے یہ غزوہ بدر کہ وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی واضح انداز میں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آج یہ 2 سین ہجری کا واقعہ ہے، اور آج 1433 سین ہجری ہے، گویا کہ 1435 سال ہو گئے، 1435 سال پرانا یہ واقعہ ہے، اور دنیا میں مسلمان اس واقعے کی زبردست خوشی مناتے ہیں، ایک مسرت ہوتی ہے، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پر رشک آتا ہے، ان کی ہمت پر، ان کے حوصلوں پر، ان کی قربانیوں پر، اور جو کچھ کہا جائے یہ کم ہے۔ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، اور جو فاروق اعظم، صدیق اکبر، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو انداز تھے، جو واقعات تھے، اپنی مثال آپ تھے۔ کفار کا جو اس وقت ایک ان کو جو ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں آئی، جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر مسلمان ایک دوسرے کو واقعی آج تک مبارکباد دیں۔ میں تمام عاشقان رسول کو غزوہ بدر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصحاب بدر کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے ذکر خیر کو کرتے رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً غزوہ بدر پر بہت کچھ بیان کرنا چاہیے، اور بہت کچھ بیان ہوگا بھی اللہ تعالی نے چاہا تو، قرآن کریم کے آیات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، لیکن یہ بات بھی سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے ایک حدیثیں ملتی ہیں اصحاب بدر کے لیے، جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں ان کا اپنا مقام و مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا، تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت سی ایک ان کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے روز حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، تو ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتوں بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت الفردوس میں ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو بیان کی۔ تو یہ جو میں نے مضمون آپ کے سامنے رکھا، اس سے یقیناً عاشقان رسول کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ 17 رمضان مبارک
غزوہ بدر کے حوالے سے کس قدر عظیم الشان یہ اسلام و دین کے حوالے سے ایک مضمون ہے، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، ساری پوری نسل ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر کیا ہے، یہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ میں انشاءاللہ اب اس کی پوری تفصیل بیان کروں گا، لیکن میں نے چاہا کہ شروع میں ہی ایک غزوہ بدر کے حوالے سے، اس کی قدر و منزلت کے حوالے سے، اصحاب بدر کے حوالے سے آپ کی ایک سوچ بن جائے اور اول تاخیر آپ سلسلے میں شامل رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غزوہ بدر کی خوب اس کی جو اسباق ہیں اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اصحاب بدر کے فیضان عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک یہ ہماری امی جان، ہماری جان قربان، ان پر ہماری جان قربان، جن کی شان میں قرآن کی آیات کریمہ نازل ہوں، قرآن کریم کی آیات کریمہ نازل ہوں۔ میرے رب کا کلام جب ہم پڑھیں تو قیامت تک جو میرے رب کا کلام پڑھا جائے گا، میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے فضائل، ان کی اہمیت، اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا خاص الخاص تعلق، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان کے ساتھ جو ایک مسائل کے حوالے سے، شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک جو ان کا جو کردار تھا، ان سب کے حوالے سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہم اس مختصر سلسلے میں کیا کیا کریں گے۔ لیکن اللہ کی کروڑ رحمت ہمارے امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، یہ بیٹی ہیں، شہزادی ہیں خلیفہ اول عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ بہت ہی پیاری ہماری امی جان ہیں اور ام المومنین ہیں، تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کا ہم سب کو فیضان عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ وہ میں آگے نکل گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی ہم پڑھتے ہیں، تو آپ بھی پڑھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب جو میں آپ کو تفصیلات بیان کرنے جا رہا ہوں، مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول، مدنی منع، مدنی منیاں، ان کے بھائی بہن، بڑے چھوٹے، والدین، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی آپ ہیں، آپ سب بیٹھ کر تسلی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ غزوہ بدر کیا تھا، کب ہوا، کیا کیفیت تھی، اور آج قرآن کریم کی کئی آیات تلاوت کی جائیں گی، بہت ساری آیات تلاوت کی جائیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ جو اس غزوہ بدر کا جو بیان آیا ہے اس میں سے ہم آپ کو بیان کر سکیں، یعنی اس کی اہمیت کو یہاں تک آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں غزوہ بدر کے حوالے سے کتنے سارے ارشادات عطا فرمائے۔ پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ غزوہ بدر 2 ہیں، جی ہاں 2 طرح سے مشہور ہے، ایک غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں اور ایک کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ شاید کئی ہمارے عاشقان رسول کے لیے نئی معلومات ہوگی۔ 1-2 کولے چلا دیں، میں نے کل زبان کی تھی کہ شروع میں لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر فیاض کویت سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اور میرے گھر والے ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ۔ بہت زبردست طریقے سے قاری صاحبان جو ہیں وہ مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک صحیح تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے، بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ جہاں پر اساتذہ کرام صحیح پڑھانے والے میسر نہیں ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی محنت سے جو ہے وہ قاری صاحبان مدرسۃ المدینہ آن لائن میں تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیرون ممالک خاص طور پر ان سے MTM ایک وقت حاضر میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل
ہمارے مدنی چینل کو، ہمارے دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے اور مزید جذبہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، مبارک ہو آپ کو۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ایڈمیشن بھی مل گیا ہے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور کال چلا دیں، کالز تو ہیں لیکن آج مضمون بھی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نور الدین اتاری احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو بیان آپ فرما رہے ہیں بڑا ہی پیارا ہے۔ عرض یہ کرنی تھی نگران شورا کی بارگاہ میں کہ امیر اہل سنت کا قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے کیا ذہن ہے، اور آپ قرآن سکھانے کے لیے کس طرح کی کوششیں فرماتے ہیں اور کیسا جذبہ رکھتے ہیں، براہ کرم اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تھوڑی سی روشنی کیوں ڈالوں بھائی جان، پوری ٹیوب لائٹ نہ جلا دوں میں آپ کو؟ مسئلہ یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، اگر دعوت اسلامی قرآن کریم سکھانے کا کوئی انداز رکھتی ہے تو یہ امیر اہل سنت ہی کا ہی بیان کیا ہوا سارا معاملہ ہے۔ جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی قرآن کریم سکھانے اور یہ مدرسہ وغیرہ کی امیر سنت کی ترکیبیں ہوا کرتی تھی۔ اب شروع سے امام ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے، تو اگر دعوت اسلامی کا قرآن کریم درست کروانے کا، قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کا، یہ جو کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین اور ذمہ داران کا جو ذہن ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، امیر اہل سنت ہی کی تو عطا ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے۔ بلکہ تحریک کا نام ہی جو رکھا گیا اس پر آپ غور کریں، تبلیغ قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے یہ۔ تو اس کی جو اصل جو نیکی کی دعوت ہے یہ ہے ہی قرآن کی دعوت اور سنتوں کی دعوت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غزوہ بدر، جسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، پھر آیت کریمہ بھی آپ کو آج بیان کرنی ہے۔ یہ 17 رمضان 2 سن ہجری سے مراد، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہ ہجرت ہوئی، اور فاروق اعظم اللہ تعالیٰ کی بقرر و رحمت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہجری سن کو جاری کیا جو اسلامی کیلنڈر بھی کہلاتا ہے، اور یوں سمجھے کہ ہجرت کے 2 سال بعد، ٹھیک ہے، 2 سن ہجری اور روز جمعہ، یہ تھا اس کی تاریخ اور اس کے دن اور اس کی ڈیٹ وغیرہ جو کچھ تھی۔ اچھا، اس کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ ان کی ایک تعداد 1000 بتائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو مسلمانوں کا جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 313، اور یہ تھا اصل میں یہ کہ ابو سفیان جو تھا جو ملک شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا، اور اس کی خبر پا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیماً سے باہر تشریف لائے، اور اس کو بھنپ پڑ گئی، اور اس نے مکے والوں کو پیغام بھیج دیا کہ تم اگر اپنا تجارتی مال بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کو آؤ۔ وہاں کفار مکہ نے تیاری کر لی جنگ کرنے کی، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے وہ اپنا وہ سامان جمع کر لیا، اونٹ اور گھوڑے اور تلواریں اور زرے اور جو کچھ لا سکتے تھے یہ ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ آئے کہ آج جیسے مسلمانوں کو یہ معاذ اللہ ختم کر دیں گے۔ وہاں ابو سفیان نے راستہ کاٹ لیا اور وہ کسی اور طرف نکل گیا، اور پھر مسلمانوں کے آگے 2 چیزیں تھی، یا تو اس کا تعاقب کیا جائے، اور یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جنگ کے لیے چل پڑے ہیں کفار مکہ، تو پھر یہ کہ کچھ مشورے ہوئے، گفتگو ہوئی، یہاں یہ کریں وہ کریں۔ فائنلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک جذبہ تھا
کہا کہ جیسا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ویسا کرنا چاہیے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز پر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دھارس دی کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ دونوں میں سے کسی ایک پر مجھے کامیابی نصیب ہوگی، یا یہ. تو لیکن اب کیفیت یہ تھی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے، 6 زر ہیں جو جنگی لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 زر ہیں، 8 تلواریں، 313 صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان سامان کیا ہے؟ 2 گھوڑے. دیگر صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی؟ 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے. یہ مسلمانوں کا ٹوٹل جو ایک بیان کیا جاتا ہے وہ سامان تھا. اب یہ ظاہر ڈیفینیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سامنے 1000 کفار کا لشکر ہے اور اس قدر کم تعداد مسلمانوں کی 1000 یا 313 اور وہاں پر ہزاروں قسم کی مطلب کہ وہ ساز و سامان سے وہ لیس ہیں اور یہاں پر گنتی کا کچھ سامان ہے. اور اس کیفیت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا، مقابلہ کرنا اور اپنی جان و مال قربان کرنے کا یقین دلانا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے کمال درجے کی ایک عشق اور عشق رسول اور اسلام و دین سے محبت کا ایک سبب ہے. چنانچہ اس جو میں نے ابھی کچھ بیان کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 5 تا 8 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان کیا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا یعنی کسی نقصان کا ڈر نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے، کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا، پڑے برا مانے مجرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہاں پر تو جو میں نے پچھلا موضوع بیان کیا قرآن کریم میں اس کے حوالے سے جو ارشاد آیا وہ بھی آپ نے سنا. یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک میں وہ بیان کروں کہ آپ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اس کا قافلہ اب خطرے میں نہیں ہے اور یہ نکل گیا تو اس کی جماعت آگے نکل گئی، تو قریش کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ اب تم بھی اپنا جو لے کر نکلے ہو میری مدد کے لیے آئے تھے، اب میں تو خطرے میں نہیں ہو، لیا تھا تم واپس چلے جاؤ. یہاں ابو جہل تھا بھی، ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ، تو اس نے کہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں
اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا۔ کنیزوں کے ساز جو گانے وغیرہ تھے، اس کی جگہ ان پر رونے والی رونے لگی، اور ان کے جانور اونٹ کیا کٹتے، ان کی گردنیں کٹ گئیں۔ تو اب یہ جو بات جو میں نے بھی بیان کی، اس طرف بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آئیے وہ جو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے وہ سنتے ہیں۔ 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی کس قدر واضح بیان فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلو، مشرکین جو تھے یہ جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلے تھے تو اس وقت یہ کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر انہوں نے ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ یا رب اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق پر ہو تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری مدد فرما۔ ان کا یہ جو عمل ہے جو انہوں نے عمل کیا، اس عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا یعنی گروہ تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ اس ترجمہ پاک پر بھی مزید غور کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم کو عربی تو عبارت آتی نہیں ہے، اس پر ترجمہ پاک پر غور کریں کہ اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی غیبی خبر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ غزوہ بدر میں تو اس کا ایک منظر سامنے آ ہی گیا، اور جو کچھ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جو کیفیت تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے صفحات پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اور آپ کے بعد بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو جھلک عرض کرتا ہوں۔ اب غزوہ موتا کی طرف جائیں، وہاں صرف 30,000 سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار تھے۔ ان کا مقابلہ تھا روم سے۔ روم کا بادشاہ قیصر کی فوج کی جو تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ اس وقت 2 لاکھ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000، اور وہاں تعداد کتنی تھی؟ 2 لاکھ۔ کمپیریزن آپ سب سوچئے، 30 لاکھ کہاں اور 2 لاکھ کہاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نے ایسی مدد کی کہ اس جنگ میں بھی اسلام کا پرچم بلند رہا۔ آگے بڑھیے، جنگ یرموک کی طرف جائیں تو حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح
رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں تقریباً 40,000 کے قلیل لشکر کو آپ کے ساتھ تھا، اور سامنے دشمن کا جو لشکر تھا اس میں 10 لاکھ افراد تھے. کتنے؟ 10 لاکھ 60,000 فوج سے یہ لشکر ٹکرایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور الحمدللہ اسلام و دین کو فتح نصیب ہوئی. اسی طرح ایک اور تیسری مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اسی جنگ میں، جنگ یرموک کی بات کر رہا ہوں، اسی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 60 کفن بردوش جو اسلام کے جو جانثار تھے، ان کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو جو سرتاپا لوہے سے لیس تھے، ان کا صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی غالب آ گئے. کتنے تھے؟ 60. سامنے تھے 60,000. اللہ اللہ. اسی طرح حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، نام بڑا مشہور ہے ان کا، تاریخی کتابوں بھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا، جنہوں نے اندلس جو اسپین کہلاتا ہے اس کو فتح کیا تھا. 1700 ان کے ساتھ تھے، اسلام پر جان نثار قربان کرنے والے، اسلام و دین کے شہدائی. اور سامنے جو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے 70,000 شاہ سوار سے ان کو جنگ کرنی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی فتح عطا فرمائے. بلکہ میں جن دنوں اندلس میری ابھی پچھلے دنوں میری گیا تھا اسپین میں، تو میں تاریخ پڑھ رہا تھا، تاریخ اندلس. اس میں طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو میں نے واقعہ پڑھا، تو یہ جس طرح یہ کشتیوں میں سوار ہو کر آئے تھے، تو جب کیونکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی اور سامنے جو پورا ایک امپائر کھڑا ہوا تھا، تو باقاعدہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس وقت حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. ابھی سفر جاری ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فتح و نصرت کی بشارت دی، اور آپ نے آنکھ کھلنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بشارت دی، اور الحمدللہ مدینہ ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بے عملی اور ہماری جو کچھ ہماری کیفیت ہے کہ آج ہم اپنا وہ سارا ایک وقار کا ایک پورا ایک معاملہ تھا وہ ہم کھو چکے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے تو بندہ کس پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ آج بھی چاہے کیسے ہی ہمارے حالات ہوں، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کریں، اور اپنے غیرت ایمانی اور جوش ایمانی کو بیدار کریں، اور اس قرآن کریم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کریں. ہم کمزور ہو گئے نا، اصل میں ہم پڑ گئے عیش کوشیوں میں، ہم پڑ گئے آسائشوں کے پیچھے، اور ہم پڑ گئے بہت عجیب کیفیت ہے. میرا موضوع یہ ہے نہیں، اور اس طرح کے موضوعات پر کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہتا ہوں. آج تو غزوہ بدر کا ہی میں آپ کے سامنے حال بیان کرنے جا رہا تھا. لیکن اگر ہم اسلام و دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام و دین ہمیں عیش کوشیوں، مال و دولت جمع کرنے کی ترغیب نہیں دیتا. جس کے مقدر میں اس کا ملنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم جو جان گھلاتے رہتے ہیں نا دنیا میں، مال میں، دولت میں. اب غور کریں کہ ہمارے اصحاب، ہمارے بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی. آج اہل بیت سے میں محبت کرنے والے صحابہ کرام، خلفائے راشدین سے محبت کرنے والوں سے بات کرتا ہوں کہ صرف کیا وہ اپنی فیملیز کے لیے تھے جو ہمارے بزرگان دین تھے. اہل بیت اطہار، کربلا کا جو واقعہ ہے، کیا یہ صرف اپنی فیملیز کے لیے تھے؟ نہیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں، اپنی اولاد، اپنا کام کاج، اپنا بہت کچھ قربان کیا. آج بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلے جائیں. لیکن ہماری زندگیوں کا انداز بڑا تبدیل ہو چکا ہے، ہماری سوچوں کا انداز تبدیل ہو چکا ہے، ہمارے مزاج تبدیل ہو چکے ہیں. اگر ہم آج بھی ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھیں تو تاریخ بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی جاندار ہے.
اور ہماری نسلوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے. صرف اس کو اسکول کے سلیبس تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ جناب سلیبس ہوا اور کچھ ایگزامینیشن کی باتیں ہوئیں اور جا کر ایگزامینیشن میں ہم نے سوالات کے جواب دے دیے. نہیں، پریکٹیکلی مسلمانوں کو اپنے ان تمام تر روشن واقعات کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکت عطا فرمائے. کسی نے کیا خوب لکھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. خیر، چلتے ہیں واقعہ بدر کی طرف. اب واقعہ بدر کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو وہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا نا. ایک تو کفار پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کر لیا جہاں پانی بھی تھا اور زمین بھی ایسی تھی کہ جہاں پر ٹھہرا جا سکتا تھا. تو مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں پانی کا پرابلم، غسل کا مسئلہ، وضو کا، دیگر چیزوں کے مسائل، پیاس کے مسائل، زمین ریتیلی، پاؤں دھستا چلا جا رہا تھا، یہ ساری کیفیات تھی. وہاں شیطان نے اپنا داؤ بھی کھیلا کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر تمہارے ساتھ یہ کیوں. اور وہاں دیکھو یہ کفار کو اس طرح مطلب کہ سہولتیں مل گئیں، یہ مل گیا وہ مل گیا. تو اس طرح شیطان اپنا کام کرتا چلا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک تو وہاں اونگ طاری کر دی. اونگ، ہلکی سی سے نیند آ جاتی ہے نا، ایک اونگ طاری کر دی. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ بیک وقت جنگ کے عالم میں سامنے اتنا خطرناک معاملہ ہے، اس میں اونگ کا آنا اور بیک وقت سب کا آ جانا، یہ معجزہ. اس کو علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. بھئی اس سے نا یہ فریش ہو گئے. اچھا، سامنے تعداد کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ان کی تعداد کچھ اور کر دی، ان کی نظر میں ان کی تعداد کچھ اور ہو گئی. وہاں یہ کم نظر آنے لگے تاکہ یہ لڑیں. کفار کو مسلمان کم نظر آنے لگے تاکہ یہ لڑیں. یہاں تک کہ ان کے اقوال ملتے ہیں کہ کہا گیا کہ ان کو تو رسی میں باندھ لیں گے. اور وہاں پر ان کی تعداد کم نظر آنے لگی تاکہ وہ لڑیں. پھر تھوڑا پاسا پلٹا کہ وہاں ان کی تعداد کم نظر آنے لگی یا ان کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی تاکہ ان کے مسلمانوں کے حوصلے بڑھیں اور ان کے حوصلے گھٹیں. یہ سب مدد الہی سے ہو رہا تھا. اون کا آنا یہ مدد الہی سے تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بارش نازل کر دی. جب جیسے بارش ہوئی، اللہ اللہ اللہ، بارش کا تو یہ معاملہ تھا کہ زمین جو ریتیلی زمین جس پر یہ پاؤں دھس رہے تھے، گھوڑے کے پاؤں، جانوروں کے پاؤں دھس رہے تھے، وہاں پاؤں ٹھہرنا شروع ہو گیا، پانی جمع ہو گیا، پیاس بجھی، اونگ آ گئی. ان کے جن کو مطلب بالکل فریش ہو گئے نا ایک طرح سے، گویا کہ مطلب ایک مدد، ایک دل مضبوط ہو گئے، استقامت مزید ان کو نصیب ہونے لگی. تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب میں یہی ہے کہ اب سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اور یہاں آگے جائیں تو سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں بھی یہ مضمون موجود ہے. آپ ایک کام کریں اکبر بھائی، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سنا دو یار، مندی چلیں گے ناظرین کو. اونگ کا آنا، تسکین کا ملنا، اور پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور شیطان کی جو یہ سازش، جو ناپاک سازش تھی جو یہ ناکام ہوئی. بڑا خوبصورت بیان ہے، میرے رب نے قرآن پاک میں اتنا خوبصورت انداز سے اس کا بیان دیا ہے. آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے
اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو شروع ہوئی لڑائی پھر شروع ہوئی، اور یہ پورا یہ ایک الگ واقعات ہیں، لیکن اس میں ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آئی وہ فرشتوں کی مدد آئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے حضور زبردست دعا کی، حتیٰ کہ آپ کے شانو مبارک سے چادر مبارک بھی نیچے تشریف لے آئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر وہ چادر مبارک بھی آپ کے شانو مبارک پر رکھی، اور اس کے بعد جو مدد کا جو معاملہ شروع ہوا اور فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی گئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے، اور آپ کے ساتھ کی تعداد 313 بھی بتائی جاتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس گروہ کو ہلاک فرما دے گا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی، تیری پرستش کرنے والے نہ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف نیچے تشریف لے آئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، چادر مبارک کو شانہ اقدس پر ڈال کر عرض کی، یار اے اللہ کے نبی، اپنے رب تعالی کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی، یہ مسلم شریف کی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 9۔ اب آپ سنیے کیا کہتا ہے ہمارا رب کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اللہ آپ نے غور کیے سنا کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، مسلمانوں کے صبر و تقوی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ غزوہ بدر کا یہ پورا واقعہ ظاہر تفصیل ہے، آگے بہت کچھ ہوا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا، اس کا قرآن کریم میں بیان ہونا، پھر مسلمانوں کے لیے ثابت قدمی کا بیان ہونا اور بہت کچھ بیان ہونا، حتیٰ کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس جنگ سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس حد تک بیان فرمایا تھا کہ فلاں بن فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں بن فلاں کافر یہاں مرے گا، باقاعدہ نشان لگائے گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ جس کا نام لیا، جہاں نشان دیا، وہ شخص وہیں آ کر گرا، وہیں اس کا خاتمہ ہوا۔ یہ دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کی خبر دی، اور جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ بیان خیر جاری ہے، کالز پر بھی یقیناً پیچھے
کالز بھی ہوں گی، لیکن آج کیا کروں میں، بدر کا بھی ہے، کیونکہ آج میں نے آپ کو ایک اور دوسری بات بتانی کہ ایک ہے غزوہ بدر صغرا، اس کا معلومات بھی آپ تھوڑی سی لے لیجئے۔ اچھا، یہ ہوئی ہے احد سے واپسی پر، جب غزوہ احد سے واپس ہوئے تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہہ دیا کہ اگلے سال ہماری اور آپ کے مقام میں بدر میں جنگ ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا انشاءاللہ۔ جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈالا اور انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ابو سفیان نے نعیم بن مسعود سے ملاقات کی۔ جو عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اے نعیم، اس زمانے میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اور اس وقت مجھے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں، لہذا تم مدینے جاؤ اور حکمت تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو، اس کے عوض میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ یعنی ان کو روکا جانا مجھے نہیں ہے، لیکن وہ ان کو روک دو تاکہ وہ ہے نا میری بات رہ جائے۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا اور مسلمان وہاں جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو؟ اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کیے ہیں، تم میں سے ایک بھی سلامت واپس نہ آ سکے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے۔ وہاں 8 روز قیام فرمایا، مال تجارت ساتھ تھا، اسے فروخت کیا، خوب نفع ہوا، اور پھر سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً واپس تشریف لے آئے۔ جنگ نہیں ہوئی چونکہ ابو سفیان اور اہل مکہ خوف زدہ ہو کر مکہ مکرمہ کو واپس ہو گئے تھے۔ اس واقعے سے متعلق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 174 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے جتھا جوڑا تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ تو پلٹے اللہ کے احسان اور فضل سے کہ انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور اللہ کی خوشی پر چلے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تفصیل تو بہت ہے، ظاہر ہے مواد ہے، باتیں ہیں، لیکن کچھ سبق لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، بہتر کارساز ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں نے اپنے رب کریم کی مدد پر نظر رکھی، اس کی فرما برداری کے ساتھ، اس کی اطاعت گزاری کے ساتھ، اس کے احکام کی بجاوری کرتے ہوئے، نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جب بھی مسلمان آگے بڑھتے رہے، الحمدللہ رب کریم ان کے مختلف انداز سے مدد فرماتا رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ بدر
ہمارے جذبے کو، ہمارے جوش ایمانی کو، ہماری غیرت ایمانی کو جھنجھوڑتا ہے کہ اے اللہ کے پیارے حبیب سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، بدری صحابہ، تمام صحابہ کرام سے عشق و محبت کا، اہل بیت سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آپ کی اسلام و دین کے معاملے میں قربانی کہاں ہے؟ ہم کہاں قربانی دے رہے ہیں؟ وہ تو جانوں کی قربانی دے گئے، ہم سے تو وقت کی قربانی نہیں دی جاتی۔ وہ تو کیا کچھ کر گئے، ہم سے تو گناہ تک نہیں چھوڑے جاتے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑی جاتی۔ اسلام و دین کو آج بھی ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بلکہ میڈیا وار نے ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے طریقہ کار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہماری سوچوں کو کہاں کے کہاں انہوں نے منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ میڈیا وار ہے، میڈیا کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہمارے نسلوں میں اتارا جا رہا۔ ہم کتنے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج قرآن کے واضح احکام کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کے لیے مسلمان کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے۔ نماز مسجد میں آ کر پڑھے، اس کے لیے مسلمان کو کتنا سمجھانا پڑتا ہے۔ آج ہماری خواتین کو، عورتوں کو پردہ کرنے کے بارے میں کتنا سمجھانا پڑ رہا ہے۔ آج مسلمان کو داڑھی پوری رکھنے کے معاملے میں، آج مسلمان کو قرآن درست پڑھنے کے معاملے میں کتنا سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اب سوچی تو صحیح، آج ہماری مسلم کمیونٹی میں اتنی بے عملی ہے، اتنی بے عملی۔ میں مسلم کمیونٹی کی بات کروں گا، آپ بولیں گے ہر مذہب کے اندر بے عملی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم تو مسلمان کی بات کریں گے۔ ہمیں بے عمل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔